بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت 30 عام کو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یوم جمعہ تھا، یعنی دنوں میں بھی جو سردار دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مہینے پسندیدہ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جو مہینہ منسوب ہے، اللہ نے اس ولی برحق کی ولادت باسعادت کا جو اہتمام یعنی ان کی ہوئی خانہ کعبہ میں، تو وہ بھی یعنی اللہ کے گھر میں ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے، اور مہینہ بھی وہ ہے جو اللہ سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی بہت ساری آپ کو فضیلتیں اور عظمتیں جو ہے وہ حاصل ہیں۔ آپ کے نام جو ہے وہ علی ہے، اور المرتضیٰ آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے، یا آپ کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کنیت سے آپ کو ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ تو آپ کی جو ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ محض اتفاق ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو خاتون پریگننٹ کی حالت میں ہوتی ہے، اگر وہ یعنی وہ بہت حساس طبیعت ہوتی ہے اس کی، بالکل۔ اگر ایک مرد ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، بہادر ہو، اگر وہ جا رہا ہے اور سامنے ایک بلڈنگ جو ہے وہ دیوار پھٹتی ہوئی نظر آئے، فطرتاً اور طبیعتاً انسان جو ہے خوف زدہ ہو کے پیچھے کی طرف بھاگے گا، اور اگر خاتون پریگننٹ حالت میں ہو تو وہ اور زیادہ خوف رکھتی ہے، وہ اور زیادہ ڈرتی ہے۔ تو اب اگر سامنے کی طرف سے جو دیوار کعبہ پھٹ رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد وہاں سے ڈر کے بھاگتی پیچھے کی طرف، آپ کی مادر گرامی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، تو وہ پیچھے کی طرف دوڑتی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا خاص پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 2 مقام پہ جو ہے وہ غیر نبی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، کہ ایک میں کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور ایک میں ہے کہ مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔ تو یعنی یہاں پر یہ وہ وحی نہیں ہے جو نبیوں کی طرف ہوتی ہے، بلکہ شہد کی مکھی کو شعور بخشا، اور مادر موسیٰ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ اپنے فرزند کو اس میں دریا میں اس طرح محفوظ چیز میں ڈال دیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ شہد کی مکھی کو شعور دے سکتا ہے، مادر موسیٰ کو کے دل میں یہ خیال ڈال سکتا ہے، کہ وہ مادر علی ابن ابی طالب کے دل میں یہ نہیں بات ڈال سکتا کہ اے ابو طالب کی زوجہ، اے علی کی مادر، آپ مطمئن ہو کر خانہ کعبہ آپ کو راستہ دے گا، آپ اندر جائیں اور اس مولود کی ولادت باسعادت کا دن آپ پہنچائیں۔ تو اس لیے ملتا ہے کہ جب دیوار کعبہ پھٹی تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد دوڑی نہیں ہے، بلکہ اندر کی طرف جا رہی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پروگرام کے تحت تھا۔ تو آپ اندر تشریف لے گئیں، 3 دن تک خانہ خدا میں جناب فاطمہ بنت اسد رہیں، جو تاریخ اور روایات میں موجود ہے کہ جنت سے حوریں آئیں، حضرت حوا آئی تھیں اور بیبیاں تھیں، جو 3 دن تک جنت کی غذائیں اور یہ چیزیں آتی رہی ہیں۔ اب جو مثلا اگر کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ محض اتفاق تھا، تو ان کو بھی ہم یعنی یہاں پر یہ ایک نقطہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام کی ایک فضیلت اور عظمت کی طرف اگر غور کریں تو ٹھیک ہے، ہم ان افراد کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یعنی اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یعنی آپ کی عظمت کو سلام۔ اگر آپ کے اتفاقات کو دیکھیں، جو دنیا اگر کہتی ہے کہ مثلا یہ محض اتفاق ہے، تو آپ کے اگر اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت آپ کی خانہ خدا بنتی ہے، اور آپ کے اختیارات کو اگر دیکھیں تو سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔
یعنی یہ آپ کی ایک عظمت کا پہلو ہے. اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت آپ کی خانہ خدا بنتی ہے، اور آپ کے اختیارات کو دیکھیں تو ایک ضربت جو خروس کے ساتھ تھی وہ ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. ٹھیک. تو آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ملتا ہے کہ جب 15 ماہ رجب کو جناب فاطمہ بنت اسد آنا چاہتی ہیں، بہت سارے لوگ وہاں مشرکین کفار بھی تھے، اور جناب جو ہے وہ رسول اللہ کے چچا بھی موجود تھے، جو راویان ہیں وہ بھی موجود تھے. ان سب نے کوشش کی کہ تالا کھولا جائے، لیکن تالا نہیں کھلتا، صحیح. اور جتنی کوشش کی گئی 3 دن بعد وہیں سے دیوار پھٹی، خانہ کعبہ کے دروازے کی بیک سائڈ سے دیوار پھٹی، اور اسی مقام سے جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ باہر نکلی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. اس وقت تک تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے بچہ، یعنی اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں اور اس نے ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دو. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، تو گویا علی حیدر کرار نے جو پہلا دیدار کیا وہ دیدار مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی، تو نے اپنی نگاہ میرے لیے خاص کی، یعنی تجھے شوق تھا دیدار مصطفیٰ کا، میں نے اپنے علم کا وارث اے علی تجھے کرا دیا. سبحان اللہ. اچھا، یہاں علامہ صاحب کہ وقت بہت کم ہے اور بہت کچھ جانا چاہتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. جی. تو کیا بچپن سے ہی آپ بہادر تھے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی شجاعت یقیناً کوئی ثانی نہیں ہے. جی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، بچپن سے ماشاءاللہ جو امام کا ایک نام جو ہے وہ حیدر بھی ہے، اور اس کو علماء مورخین نے نقل کیا ہے کہ ایک دن جناب فاطمہ بنت اسد نے، واقعات تو مختلف ہیں لیکن ایک واقعہ یہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جھولے میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا آپ کی جھولے کی طرف بڑھا، تو آپ نے اس کمسنی کے عالم میں اس اژدہا، وہ جو بہت بڑا سانپ تھا، اس کے نتنوں میں منہ میں ہاتھ ڈال کر آپ نے 2 اس طرح اس کے ٹکڑے برابر کر دیے. تو اس وقت ان کی ماں نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس کا نام کہا حیدرہ، حیدر سے آپ نے خطاب کیا. تو اس لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان جنگ میں کہا کرتے تھے سمتنی امی حیدرہ، تو میں وہ خوش نصیب ہوں، میں وہ شجاع ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یعنی بچپن سے آپ ماشاءاللہ شجاع تھے، تو آپ کی شجاعت کے اوپر یعنی اس طرح سے ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں مشرکین کی گلیوں میں جاتے تھے ان کو تبلیغ دین کے لیے، توحید کا پیغام دینے کے لیے، تو مشرکین کے جو بچے تھے وہ رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے. رسول اللہ لولہان واپس آتے، حضرت ابو طالب ان کے گھروں میں جاتے، دیکھو تمہارے بچے میرے بھتیجے پہ ظلم کر رہے ہیں، تو لولہان کر دیتے ہیں. تو وہ یہ جواب دیتے تھے اے ابو طالب، ہمارے تو وہ بچے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ بچے ہیں، بچے اس طرح کام کرتے ہیں. تو اس طرح حضرت ابو طالب محسن اسلام، یعنی جنہوں نے رسول اللہ کی تربیت کی، تو حضرت ابو طالب نے کیا کیا، ملتا ہے تاریخ کا یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کم سن تھے، کہا کہ آج آپ نے محافظ نبی بن کے جانا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر نہیں اٹھائے، اپنی جیب میں کھجور کی چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں اپنی جمع کی. تو آپ نے اس وقت تک ابتدا نہیں کی جب تک مشرکین و کفار کے بچوں نے جسارت نہیں کی، چونکہ یہ اخلاق رسول اور اہل بیت رسول اور صحاب رسول اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے آغاز کریں. تو بہرحال جب دیکھا کہ وہ بچے رسول اللہ کی شان میں جسارت کر رہے ہیں، تو جب وہ پتھر مارتے تو ادھر سے حضرت علی حیدر کرار وہ کیا کرتے تھے، ایک گٹھلی مارتے تھے تو کبھی کسی بچے کا بازو ٹوٹ جاتا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی. تو اس طرح بچے جو ہے وہ یعنی ان کو بھی نشانے لگتے. اب ملتا ہے کہ یہ جو بچے زخمی ہوئے، ان کے باپ، ان کے والدین جمع ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے. اے ابو طالب، تیرے فرزند نے جو ہے یہ کیا کر دیا، ہمارے بچوں کو لولا لنگڑا کر دیا، اپاہج کر دیا.
تو حضرت ابو طالب مسکرا کر کہتے تھے کل تک تم لوگ کہتے تھے کہ یہ بچے ہیں، آج میرا بچہ نبی کا محافظ بن کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ بچپن میں سبحان اس قدر شجاع تھے، آپ نے رسالت کا دفاع کیا اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ٹھیک۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بتائیے، حضرت علی علیہ السلام کی کس سیرت نیچر کے بچے تھے؟ ہاں طیبہ، اس قدر ان کی دیکھیں نا طبیعت اس قدر پاک تھی کہ جب ملتا ہے کہ مدینہ میں ہوں، لوگ، اب دیکھیں نا ہر ایک اپنا اخلاق اور کردار ہوتا ہے، آج ہم میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے، جس کے ماں باپ جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے آج میری کامیابی کو دیکھتے ہیں، بے شک۔ ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ یا جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار رکھتے ہیں، لیکن تاریخ جو ہے یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور تاریخ اسلام میں اس جیسا کردار تاریخ میں کسی مرد نے نہ پایا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ ملتا ہے کہ مدینے کے بچے جو تھے وہ جو تمنا کرتے تھے، کہتے تھے کاش ہمارا باپ مر جائے۔ کیوں مر جائے؟ کہتے تھے کہ تاکہ ہماری کفالت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہوں۔ سبحان، یعنی کس قدر پاک رکھتے تھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ یعنی بچے اپنے باپ کو کھو دینا پسند کرتے ہیں کہ ہماری جو سرپرستی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کریں گے، یعنی ہماری جو نگہبانی ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننا چاہیں گے۔ ناظرین، ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بالکل علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہ تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ان کی عبادات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا کچھ۔ جی، حضرت علی علیہ السلام عبادت میں یعنی اس قدر جو تھے اپنے زمانے کے، یعنی ایسے زاہد اور عابد تھے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تا قیامت آپ کی زہد کا اور تقوی اور پرہیزگاری کا نمونہ جو ہے یعنی کوئی بھی اس کی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہ ملتا ہے کہ آپ اپنی عبادات میں اس قدر تھے کہ یعنی رات کی تاریخی میں 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور دن کی نوافل اور واجبات کو ادا کر کے پھر بھی آپ کہتے تھے کہ اے بار الہ جو تیری عبادت کا حق ہے میں وہ ادا نہیں کر سکا۔ تو یعنی آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ تو ملتا ہے کہ آپ حتیٰ کہ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے دعائے کمیل کے نام سے، آپ نے ایک صحابی کو تعلیم دی تھی، اصل میں وہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے نبی جو تھے ان سے منسوب ہے، تو آپ نے تعلیم دی تھی کہ جس کو روزی کی پریشانی ہو، جس کو کوئی اور پریشانی ہو تو وہ دعائے کمیل کرے، تو اس کی برکت سے جو دعا ایک بہترین توحید کا پیغام دے رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار مناجات کا پیغام دے رہی ہے، یعنی کوئی اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، بہترین دعا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اس دعا کو پڑھیں اور دیکھیں حضرت علی علیہ السلام اللہ کی توحید، عقیدہ حق کو اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا اور مناجات کا طریقہ اور سلیقہ کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو وہ دعا اتنی ہے کہ عام جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو تقریباً وہ 1 گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے، زیادہ اس کو لوگ 2 گھنٹے میں ہی پڑھ لیتے ہیں، یعنی وقت لگتا ہے۔ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے تو ملتا ہے تاریخ میں کہ آپ ایک سجدے میں وہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ ایک سجدے میں پڑھتے تھے۔ ملتا ہے کہ جب آپ دعا پڑھتے تھے تو آپ کے ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، وہ مسلح آنسوں سے تر ہو جاتا تھا۔ تو جب ایک شخص نے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر میں آپ کے پیچھے گئے چھپ کے، میں نے دیکھا تو آپ سجدے میں، عبادت میں سجدے میں گئے، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے وجود میں حرکت نہیں ہے، مجھے خوف لاحق ہوا۔ میں جب وہاں پر دوڑ کر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ زمین پہ گر چکے ہیں اور آپ کی سانس بھی بند ہو چکی ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی بند ہو چکی ہے۔ میں نے جب اپنا کان اور اپنے لگا کر نبض چیک کی تو مجھے لگا کہ حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا، میں در جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی اور حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ، یعنی میں ان کی زوجہ کے دروازے پہ پہنچا اور میں نے آ کر کہا کہ یا سیدہ فاطمہ زہرا، علی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے کہاں دیکھا؟ کہا فلاں مقام پر، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اس طرح سے۔
فرماتی ہیں کہ تو نے آج اپنی زندگی میں علی علیہ السلام کا کردار پہلی مرتبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. علی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو علی کی ہر وقت یہی حالت ہوتی ہے. سبحان تو اللہ. ذرا ہم دیکھیں، یعنی جہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے یہ جو کہ پاک کردار، یقیناً یہ آپ نے پاک نمونہ یہ کردار سید الرسل سے لیا ہے. رسول اللہ کی جو عبادت کے نمونے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو یعنی حضرت علی علیہ السلام نے یہ نمونہ کردار اخلاق یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں، اور امت کو یہ سمجھایا ہے کہ بہترین کردار جو ہے وہ سید الرسل کا ہے، اور اسی کی تاثیر کرنے میں ہم سب کی نجات ہے اور اس میں ہماری کامیابی ہے. سبحان اللہ. اچھا، بہادری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. ملتا ہے کہ تاریخ میں اس کی شاہد ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپ نے جب علم دینے کی کوشش دی جب تو لیکن ناکامیاں ہوئی، تو آپ نے ایک جنگ میں جو واضح اعلان کیا کہ میں اپنی جنگ کا علمبردار، یعنی میں اپنے اس لشکر کا کمانڈردار، یعنی اس جنگ میں جو لشکر ہے اس کا جو کمانڈو یعنی علمبردار جو بنا رہا ہوں، جو میں علم دے رہا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے. آپ نے فرمایا کل میں جس کو علم دوں گا اپنے لشکر کا سربراہی کا، وہ مرد ہوگا. ٹھیک. سبحان. اب تاریخ کہتی ہے وہ سارے لوگ نوٹ کر رہے تھے کون ہے وہ شجاع، وہ کون ہے وہ بہادر. تو جب وہ دن آیا تو سید الرسل نے تمام اصحاب کے درمیان موجودگی میں بعض خوف زدہ تھے کہ کہیں ہمارا نام نہ ہو، لیکن ہم تو اس حق کو ادا نہ کر پائیں گے. لیکن رسول اللہ نے وہ آواز بلند کی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، تو آپ نے جو ہے وہ استقبال کیا. اسی لیے ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ پیٹھ پہ کوئی زخم کا نشان نہ تھا. کیوں پوچھا گیا؟ فرماتے کہ اس لیے کہ میں نے دشمن کی طرف کبھی کمر نہیں کی ہے. یعنی آپ جو ہے وہ سینہ تان کے دشمن سے اس طرح لڑتے تھے اور آپ مقابلہ کرتے تھے. تو یہاں تک آپ کی شجاعت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو بہترین نمونہ نظر آتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات جانے لگے تو آپ نے پوچھا حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ علی آپ کو میرے بستر پہ سونا ہے تو میں یعنی ہم ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں. تو ملتا ہے تاریخ کا یہ جملہ گواہ ہے. آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری جان بچ جائے گی، آپ کی جان بچ جائے گی. تو کہا آپ نے جب جواب دیا کہ جی بچ جائے گی تو تاریخ کہتی ہے اس وقت حضرت علی علیہ السلام شکر کے سجدے میں جا گرے. اسلام میں جو پہلا سجدہ شکر انجام دینے والی ہستی ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تاریخ اسلام کہتی ہے یہ سب سے پہلا شکر کا سجدہ جس ہستی نے انجام دیا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور دیکھیں آج ہم نعمتوں کے ملنے پہ شکر سجدہ بھی نہیں کرتے، لیکن حضرت علی علیہ السلام یعنی موت کے بستر پہ سونے کے لیے شکر کا سجدہ کر رہے ہیں کہ میرے سونے سے جان مصطفیٰ بچ سکتی ہے تو میری لاکھوں جانیں قربان ہے رسول اللہ کی ذات پر. تو وہ اس چیز پہ شکر کا سجدہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کا یہ شرف ادا کیا ہے. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے بستر پہ یعنی علی نبی کے بستر پہ نبی کے وارث بن کر سوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو پیغام ہے قرآن کے حوالے سے وہ کیا ہے، کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں. قرآن کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا سوال بھی بہت عمدہ ہے اور پیغام بھی واقعا بہت ضروری ہے. دیکھیے تمام امت مسلمہ کے لیے ہم سب کے لیے جو حضرت علی علیہ السلام 13 رجب کے دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو 15 کو آپ باہر آئے. تو جب آپ رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے تو اس وقت آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی. تو اس وقت رسول اللہ نے کہا، تاریخ کہتی ہے کہ اے علی کچھ سناؤ. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا سناؤں یا رسول اللہ؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا میں قرآن سناؤں؟ اب 3 کتابیں جو سابقہ ہیں نازل ہو چکی ہیں اور قرآن تو ابھی بعد میں نازل ہونا ہے.
تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ابھی جو بعد میں نازل ہونی ہے، فرماتے ہیں اے علی تم قرآن سنو. تو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر سنایا. اچھا، اب رسول اللہ نے روایت ملتی ہے یہاں پہ ایک بہت عظیم ایک لطیف نقطہ ہے، اس کو بیان کر دوں. ملتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس میرے بچے کو گھٹی کون دے گا؟ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے مادر گرامی، میں اس کو گھٹی دوں گا، انا اروی ہے، میں اس بچے کو گھٹی دوں گا. آپ نے لسان مبارک اب ان کے منہ میں دی اور حضرت علی علیہ السلام نے چوسی، تو لعاب رسول کی برکت سے یعنی وہ علم منتقل ہوا، یعنی آپ علم رسول کے وارث بنے. تو بعض اچھا یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ قرآن پڑھ کر سنایا؟ دیکھیں یہ تو تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ جب کنکر آتے تھے تو وہ کنکر کلمہ پڑھتے تھے. تو بھئی اگر کنکر بے جان ہو کر رسول اللہ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ان میں جان آ سکتی ہے، تو کیا جو نبی کے علم کے، ان کے کردار کے، ان کے دین کے وارث ہیں، اگر وہ نبی کے ہاتھوں پہ آ جائیں تو کیا وہ اس رسول کو جو اللہ قرآن دے رہا ہے کیا وہ قرآن پڑھ کر نہیں سنا سکتے؟ تو اگر یعنی اس میں تو خود رسول اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی سید رسول کے اس لعاب دہن مبارک کی برکت سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے حافظ بنے اور وارث بنے اور آپ نے وہ قرآن پڑھ کر سنایا. تو لہٰذا اس وقت اور آپ نے قرآن سورہ مومنون کی 11 آیتوں کی تلاوت کی، جس میں پہلی آیت میں آپ نے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے یہ کامیابی کا اعلان کیا. پہلا اعلان آپ نے قرآن کی آیت میں یہ فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومن، وہ ایمان والے جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں. بالکل. تو لہٰذا جو ہے یعنی قرآن کے حوالے سے اسی طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی قرآن کے پیغام کے حوالے سے آپ فرما رہی تھی، تو قرآن کے پیغام کے حوالے سے خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام کرتا ہے، میں علی ضمانت دیتا ہوں اس کے گھر میں 3 خوشبختیاں ہوں گی. پہلی خوشبختی یہ ہے، فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوگی. آج ہر مومن مسلمان چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت اور برکت ہو. تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اور ذکر الہی کا آپ اہتمام کریں، آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کے نزول کی ضمانت میں علی دیتا ہوں. دوسرا فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کر آباد ہو جائیں گے، اس کی میں ضمانت ہے. تیسرا آپ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہوگا اس گھر سے شیاطین دور ہو جائیں گے، اس بات کی ضمانت میں عزیز. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. اور یقیناً آج جمعہ کا دن ہے اور بہت اچھا پیغام ہے جو کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا. اور قرآن شریف کی جو اہمیت ہے یقیناً اس سے تو کوئی ہم منحرف ہو ہی نہیں سکتے. تو ذکر الہی میں ہی برکتیں ہیں. ایک یہاں پہ آخری وقت نہیں ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ لائے. اور اگر میسج تھوڑا سا دینا چاہتے ہیں تو آپ جی بالکل. ایک روایت چونکہ ماہ رجب ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رجب کی کسی رات کو مغرب سے لے کر صبح کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز جو شخص پڑھے کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، سورہ قل هو اللہ احد، یہ صرف 2 رکعت نماز. فرماتے ہیں جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوگا اللہ اس کو دنیا میں 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا اور آخرت میں اس کو 100 نبیوں کے ہمسائیگی میں اس کو محلات عطا کرے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی بالکل میں اجازت چاہوں گی. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی عائشہ اور عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ.